السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ نے چونکہ قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیا ہوگا اس سے پہلے، اسی مناسبت سے قرآن کی تلاوت کے لیے مخرج کا صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کا بھی ذکر اس ویڈیو کلپ میں آ گیا ہوگا۔ اسی مناسبت سے آپ لوگوں کو حروف الہجا کے مخرج کے بارے میں یہاں تفصیل کے ساتھ الف تا یا، الف سے لے کر کے یا تک کے تمام حروف کے مخرج کو یہاں پر واضح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ جائے گا، اور آپ اسے دیکھ کر گھر میں کیا کیجیے گا، اپنے اپنے گھروں میں اسے مشق کیجیے گا، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا ریوائز کیجیے گا، بول بول کے دیکھیے گا، ایک ایک حرف کو ادا کر کے دیکھیے گا، اس میں بہت آسانی ہوگی۔ میں چونکہ یہاں پر پھر بھی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ، اسی میں آپ کو مدد مل جائے گی۔ پھر بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو اس بات کی اطلاع دے دوں کہ یہ مشق کے بغیر یہ آسان نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کے آپ لوگ اس کا ریوائز کیجیے گا، مشق کیجیے گا، اللہ آسان کرے انشاءاللہ۔ تو ترتیب بار اگر دیکھا جائے تو الف سے یا تک، الف با تا سا یا تک ایسے آتا ہے ترتیب بار، لیکن یہاں پر مختلف حروف ایک ساتھ دیے ہوئے ہیں، یہاں پر الگ الگ تین حروف دیے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے پریشان نہ ہو، یہ اصل میں اس لیے ہے کہ ان حروف کی ادائیگی، یہ حروف جو ہیں، ان حروف کی ادائیگی ایک جگہ سے آنے کی وجہ سے اس کا مخرج، یہاں پر تا دال تو دیا ہوا ہے، تو اس کا مخرج ایک جگہ سے آ رہا ہے، ایک ہی جگہ سے اس کا مخرج ہے، نکلنے کی جگہ، اس کے ساؤنڈ کی جگہ ایک ہی جگہ سے آتا ہے، اس لیے وہ ایک ساتھ دیا ہوا ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو، میں ترتیب وار دکھاؤں گا، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ جائے گا، اور یہ ویڈیو کو بار بار دیکھتے رہیے، اس میں بھی آپ کو مدد ملے گی، اور جو میں طریقہ بولتا ہوں وہ طریقے کو فالو کیجئے، اور گھر میں بیٹھ کر کے اس سے ریویژن کیجئے، ریوائز کیجئے۔ تو پہلا حرف ہے الف، یہاں پر الف نہیں دیا ہوا ہے، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ الف کا مخرج بہت آسان ہے۔ تو الف کا مخرج ہے زبان کی نوک، یعنی جو زبان کا جو پھیلا جو حصہ ہے سامنے والا، اس حصے کو اوپر کے دانتوں کی جڑ، اوپر کے سامنے والے جو دانت ہیں ان کی جڑوں میں اگر آپ لگائیں گے، اس نوک کو یہاں پر لگائیں گے تو الف ادا ہوگا۔ الف الف، بعض لوگ الف کو الیف پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، الیف نہیں ہے وہ، الف الف الف، زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگا کر کے اس حرف کو ادا کریں، الف۔ اس کے بعد کا حرف ہے با۔ با کا مخرج بہت آسان ہے، دونوں سامنے کی دونوں ہونٹوں کو ملا کر کے ادا کرنا ہوتا ہے، یہ بہت آسان مخرج ہے، با۔ با کے بعد آتا ہے تا۔ تا کا مخرج سیم جیسا کہ ہم نے الف کا دیکھا تھا، وہی مخرج تا کا بھی ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ، اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ، تا تا تا۔ تا کے بعد سا کی باری۔ سا کا مخرج ہے زبان کی نوک، زبان کو تھوڑا سا کیا کیجیے گا آگے کر کے اوپر کے دانتوں کی نوک، اوپر کے دانتوں کا جو نیچے والا، یعنی اگر آپ انگلی کچھ بھی کتریں گے، کچھ بھی رکھ کر کے ایسے دانتوں میں دبائیں گے تو جو حصہ سامنے لگتا ہے وہی ہے دانتوں کا کنارہ، دانتوں کا نچلا حصہ۔ وہ دانتوں کے نچلے حصے کو کیا کیجیے گا، اپنے زبان کے جو شروع کا حصہ ہے اس سے لگا کر، اس سے جوڑ کر کے سا کی ادائیگی ہوگی، یعنی زبان کی نوک
ज़बान की नोक, ऊपर के सामने वाले दांतों की नोक, दोनों को लगा करके, दोनों को जम करके सा को अदा करना होगा। सा सा सा। और जब सा अदा करेंगे तो थोड़ी सी हवा बाहर निकलेगी। सा सा। ज़बान की नोक, ऊपर के दांत, सामने वाले दांतों की नोक। इसके बाद है जीम। जीम का मखरज है दरमियानी ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा। ज़ुबान का बीच वाले हिस्से को क्या कीजिएगा, ऊपर जो तारक है इसमें लगाइएगा। यहाँ पर ज़बान का जो बीच वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तारक में लगाएंगे तो जीम अदा होगा। जीम बहुत आसान मखरज है इसका, आपको वैसे भी आता होगा वो इंशाअल्लाह। तो उसका मखरज, जीम का मखरज ये है। जीम पढ़ते वक्त ऐसा पढ़ेंगे आप, जीम जीम जीम। जीम के बाद आता है हा। अलिफ बा ता सा अरबिक अल्फ़ाबेट हुरूफुल हिजा में दो हा है, एक छोटी हा है और एक बड़ी हा है। छोटी हा बिना हवा के निकलेगी आवाज़, जो हलक से निकलता है। ये हा भी हलक से ही निकलता है लेकिन हवा के साथ, यानी हवा बाहर निकलनी चाहिए। हा का मखरज यहाँ से दरमियानी हलक। हा हा हा। हा के बाद का मखरज है खा। खा का मखरज भी हा के करीब ही पड़ता है, लेकिन ये हलक, हमारा जो हलक, हाँ, जो गले में जो कौवा आता है, कौवा यानी अंदर में जो छोटी जीभ रहती है, वहाँ से खा का मखरज निकलता है। खा खा खा, वहाँ से निकालना होगा आपको। खा के बाद का मखरज है, बाद का हर्फ है दाल। दाल का मखरज भी बहुत आसान है, जैसा कि हमने ता का मखरज देखा है। इसीलिए यहाँ पर देखिए तीनों हर्फ यहाँ एक साथ दिया हुआ है, ता दाल तो। तीनों हर्फ का एक ही मखरज है। ज़बान की नोक को क्या कीजिएगा, सामने वाले दांतों की जड़ पे लगाइएगा तो दाल भी अदा हो जाएगा। लेकिन बोलने का अंदाज़ ऐसा रहना चाहिए, दाल दाल दाल। थोड़ा सा खींच के बोलेंगे क्योंकि इसका तरीक़ा वही है, उन हुरूफ के अदा करने का तरीक़ा ऐसा ही रहता है। जी, दाल के बाद का मखरज है ज़ैल। जैसा कि हमने सा का मखरज देखा था कि जब ज़बान की नोक और सामने जो दांत हैं उनकी नोक, ज़बान की नोक और उन दांतों की नोक को जब लगाएंगे तो सा अदा हुआ। जैसा कि हमने सा का मखरज देखा था, वही मखरज ज़ैल का भी है। इसीलिए यहाँ पर एक ही सतर में, एक ही जगह में सा ज़ैल वो दिया हुआ है। तीनों का मखरज एक ही है। अब चूँकि हम ज़ैल देख रहे हैं तो इसका मखरज क्या है, ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की नोक। ज़ैल ज़ैल ज़ैल। इसके बाद का हर्फ है रॉ। रॉ का मखरज बहुत आसान है। ज़बान की नोक, तारख़ का पहला हिस्सा, यानी ऊपर के दांतों की जड़ के बाद का जो हिस्सा है वहाँ पर अगर लगाएंगे तो रॉ का मखरज निकलेगा। रॉ रॉ रॉ। रॉ के बाद का मखरज है ज़ा। रॉ के बाद का हर्फ है ज़ा। ज़ा का मखरज है दोनों दांत, जो सामने के जो दांत हैं ऊपर के नीचे के, दोनों को जमा लीजिएगा। जमा कर यानी चबाते वक्त जैसे वो दो दांत मिल जाते हैं, इसी तरह मिला करके अदा कीजिएगा, बिना खोले हुए। मुंह को नहीं खोलना चाहिए, दांतों को नहीं अलग करना चाहिए, दोनों दांतों को लगा करके कहिएगा ज़ा ज़ा ज़ा।
ز کر کے ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، سمپل سے کیا کیجیے گا زا، زا۔ زا کے بعد کا مخرج ہے، بعد کا حرف ہے سین۔ سین کا مخرج، زا کا مخرج دونوں ایک ہی ہے، سین، سین، سین۔ سین کے بعد کا حرف ہے شین۔ شین کا مخرج اور جیم یا کا مخرج ایک ہی ہے، یہاں پر دیا ہوا ہے دیکھیے گا، ایک ہی مخرج ہے جیم کا، شین اور یا کا۔ درمیانی زبان اوپر تارخ کا جو درمیانی حصہ ہے اس میں لگائیں گے تو شین بھی ادا ہوگا، شین، شین، شین۔ شین کے بعد کا حرف ہے صاد، صاد، صاد۔ صاد کا مخرج جیسے ہم نے سین زا کو ادا کیا تھا وہی مخرج ہے، یعنی تھوڑا منہ کو کیا کریں گے، تھوڑا گول کریں گے، تھوڑا سا منہ کو گول کر کے اس کی آواز کو پر پڑھنا چاہیے، پر یعنی موٹا پڑھنا چاہیے، صاد۔ کیونکہ سین، سا، سین اور صاد کے تلفظ میں، اس کے مخرج میں فرق معلوم ہونا چاہیے، اس کی ادائیگی میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ تو صاد کو جب ادا کریں گے تو ویسے ہی سامنے کی دونوں دانتوں کو تھوڑا سا ملا کر کے، منہ کو تھوڑا سا، ہونٹوں کو تھوڑا گول کر کے موٹا پڑھیں گے، صاد، صاد، صاد۔ صاد کے بعد کا مخرج ہے ضاد۔ ضاد کا مخرج یہاں پر دکھا رہے ہیں، یہاں دیکھیے، زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ۔ زبان کے کنارے کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو، یہ مشق سے ہی آئے گا آپ کو، اس لیے غور سے دیکھیں، غور سے سنیں اور اس مخرج کو دھیان سے مشق کریں، ریوائز کریں۔ ضاد کا مخرج آسان ہی ہے لیکن محنت طلب کرتا ہے، یعنی بہت محنت لگتی ہے اس لفظ کو، اس حرف کو ادا کرنے میں۔ تو بنا بیزار کھائے آپ اس کا مشق کرتے آئیے گا، انشاءاللہ آپ کی تلاوت میں فرق آ جائے گا۔ یعنی زبان کا کنارہ، زبان کا جو رائٹ یا پھر لیفٹ، سیدھا کنارہ، زبان کا سیدھا کنارہ، یا پھر لیفٹ سائڈ کا جو کنارہ ہے، دایاں کنارہ یا پھر بایاں کنارہ، دو میں سے کون سا بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کناروں کو داڑھ میں، اندر والے جو دانت ہیں، ان داڑھوں میں اس زبان کو رکھنا ہوگا، اس کنارے کو داڑھ میں رکھ کر کے ادا کیجیے گا، ضاد، ضاد، ضاد۔ اس کا تلفظ بھی موٹا ہی پڑھنا چاہیے، پر ہی پڑھنا چاہیے، باریک نہیں آئے گا اس کا تلفظ، تو اسے بھی موٹا کیجیے، ضاد۔ منہ کو گول کر کے، زبان کے کنارے کو داڑھ میں دبا کر کے، منہ گول کر کے اسے ادا کیجیے، یہ بہت آسانی کے ساتھ ادا ہوگا، ضاد، ضاد، ضاد۔ جب اس کو آپ ادا کریں گے، نہ اس کا جوڑ دال بننا چاہیے اور نہ اس کا جوڑ ضا بننا چاہیے، تو کے بعد ضا آتا ہے نا، وہ دو تلفظ نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مخرج ہی الگ ہے، اس کا سٹائل ہی الگ ہے، اس کا تلفظ یعنی ادا کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے۔ تو اسے تھوڑا دھیان سے مشق کیجئے، پریکٹس کیجئے، ریوائز کیجئے، ضاد، ضاد، ضاد۔ ضاد کے بعد کا حرف ہے طا۔ طا کا جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ تا دال کا ایک ہی مخرج ہے، اسی طرح طا کا بھی وہی مخرج ہے، زبان کا کنارہ، زبان کا جو یہ اولی حصہ ہے، شروع والا حصہ، زبان کی نوک، کنارہ نہیں، نوک، اوپر کے دانتوں کی نوک، اوپر کے سامنے والے اوپر کے دانتوں کی نوک لگائیں گے، اوپر کے دانتوں کی نوک نہیں، معاف کیجیے گا، زبان کی نوک، اوپر کے دانتوں کی جڑ، دونوں کو لگائیں گے تو تا
دال تو ادا ہوگا، لیکن بولنے کا انداز تینوں کا الگ الگ ہے۔ تا دال الگ الگ حرف ہیں، تو جب آپ اس مخرج میں رکھ کر کے ادا کریں گے تو کے تلفظ کو آپ موٹا کرنا پڑے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ صاد کو موٹا کیا، ضاد کو موٹا کیا، را کو بھی موٹا ہی پڑھا ہم نے، اسی طرح ضاد کو بھی موٹا پڑھا، اسی طرح تو کو بھی موٹا پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ان حروف کو جو ہم لوگ موٹا پڑھتے ہیں، ان حروف کو ہم لوگ حروف موٹا پڑھنے والے حروف، یعنی جنہیں پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ حروف کہا جاتا ہے ان کو ہم کیا کرنا پڑے گا، ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، ان حروف کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ تو کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ لگا کر کے منہ گول کیجئے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہوگا، تو 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 کے بعد کا حرف ہے وہ، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے سا زال دونوں کا مخرج کیا تھا، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی نوک دونوں کو ملا کر کے سا زال ہم نے ادا کیا تھا۔ یہی مخرج وا کا بھی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم اسے کیا کریں گے، منہ کو گول کر کے موٹا پڑھیں گے، وا 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 وا۔ وا کے بعد کا حرف ہے عین، عین ہا کا جو مخرج تھا وہی مخرج عین کا بھی ہے، ہا کا جو مخرج تھا وہی مخرج عین کا بھی ہے، اسی مخرج میں رکھ کر کے، اسی جگہ رکھ کر کے آپ کو بھی اسے ادا کرنا ہوگا، عین عین عین۔ اس مخرج کو مشق کرنے سے بہت کیا کرتے ہیں وہ کہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن بہت آسان ہے، محنت کرتے رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ بھی بہت آسانی کے ساتھ آ جائے گا، دشواری نہیں ہوگی آپ کو۔ عین عین عین۔ جی، عین کے بعد کا مخرج ہے، حرف ہے غین، جیسا کہ ہم نے خا کا مخرج دیکھا تھا کہ اندر کی جو قوا، اندر چھوٹی زبان کہتے ہیں قوا، اس جگہ سے خا کی ادائیگی ہو رہی تھی، اسی جگہ سے آپ کو غین کی بھی ادائیگی کرنی ہوگی، غین غین غین، جیسے کہ خا میں آواز آ رہی تھی وہی آواز غین میں آ رہی ہے، لیکن دونوں کو پر پڑھنا چاہیے، خا کو بھی پر ہی پڑھیں گے آپ، غین کو بھی پر ہی پڑھیں گے، موٹا ہی پڑھیں گے، غین غین غین۔ غین کے بعد کا حرف ہے فا، فا کا مخرج نیچے کے جو دانت، سامنے والے نیچے کے جو دانت ہیں ان کا کنارہ اوپر کے ہونٹوں پر لگا کر، اوپر کے ہونٹوں کے کنارے کو لگا کر کے فا ادا ہوگا، معاف کیجیے گا، اوپر کے دانتوں کا کنارہ، معاف کریں، اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹوں پر ملا کر کے فا ادا ہوگا، فا فا فا۔ قاف کا مخرج وہی قوا جو ہے، اندر کی جو زبان ہے اسی سے نکلتا ہے، اس کے پاس سے نکلتا ہے، قاف قاف، یہ بھی پر پڑھنا ہے، اس حرف کو بھی
پر پڑھنا ہوگا، موٹا پڑھنا ہوگا. قوف، قوف، منہ گول کر کے پڑھیں گے آپ. قوف، قوف، قوف. اکثر لوگ کاف اور قوف میں فرق نہیں کر پاتے. کاف کا مخرج بہت آسان ہے، بہت بولنے میں بھی وہ بہت آسان نظر آتا ہے، لیکن قوف آ کے تھوڑا کیا کریں گے آپ، موٹا کر کے پڑھیں گے، منہ گول کر کے. قوف، قوف. تھوڑا بلند آواز سے کھینچ کر کے پڑھیں گے. قوف، قوف. قوف کے بعد کا حرف ہے کاف. یہ بہت آسان مخرج ہے، آپ ایسے ہی بول سکتے ہیں. کاف، کاف، کاف. کاف کے بعد کا مخرج ہے لام. را جہاں سے نکلتا ہے وہی مخرج ہے لام کا بھی. زبان کی نوک اول تارخ کا جو اول حصہ ہے، اوپر کے دانتوں کی جڑ کے بعد کا جو حصہ ہے، وہاں پر لگا کر کے کہیں گے لام، لام، لام. لام کے بعد کا حرف ہے میم. جیسے با کو ہم نے دونوں ہونٹوں کو ملا کر کے کہا تھا، اسی طرح میم کی بھی ادائیگی ہوگی. میم، میم، میم. میم کے بعد کا حرف ہے نون. نون کا بھی وہی مخرج ہے جو ہم نے دیکھا تھا، را اور لام کا وہی مخرج ہے. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ کے بعد والا حصہ، تارخ کا پہلا حصہ، وہاں پر لگا کر کے ادا کریں گے نون، نون، نون. نون کے بعد کا مخرج ہے، نون کے بعد کا حرف ہے واو، واو. واو کا مخرج بہت آسان ہے. منہ گول کر لیں اور تھوڑا سا کھلا رکھیں، گول کر کر کے اسے ادا کریں. واو. منہ گول کر کے تھوڑا سا وہاں پر جگہ چھوڑیں، کھلا رکھیں منہ کو، اور کھول کر کے بند کریں. واو، واو، واو. واو کے بعد کا حرف ہے حمزہ. واو کے بعد کا مخرج ہے ہا. ہا یعنی چھوٹی ہا جسے کہتے ہیں ہم، وہ ہا. اس کو کیا کرنا ہوگا، حلق کا جو نچلا حصہ ہے، یہاں سے جو سینے کے قریب رہتا ہے، وہاں سے نکالنا ہوگا. ہا. اس ہا کی ادائیگی میں معاف کیجئے، اس ہا کی ادائیگی میں ہوا نہیں آنا چاہیے. منہ کے دوران منہ کے ذریعے سے ہوا نہیں آنی چاہیے. ہا، ہا اتنا ہی کہیں گے. لیکن بڑی ہا میں ہوا آتی ہے، ہا، ہا، ہا. لیکن ہا میں ہوا نہیں آئے گی. ہا، کیونکہ یہ سینے کے قریب جو حلق کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے نکلتی ہے یہ آواز. تو یہ ہا، اس کی ادائیگی ایسے کچھ ہوگی. ہا، ہا. ہا کے بعد کا حرف ہے حمزہ. یہاں الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ڈالا ہوا ہے. یہ الف مت پڑھیں، یہ حمزہ ہے. بعض جگہوں میں، بعض مقامات میں واو کے اوپر حمزہ آتا ہے، بعض جگہ یا کے اوپر حمزہ آتا ہے. تو وہاں پر مقصد الف واو یا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ حمزہ ہے. اس لیے کہ وہ کتابت، عربی کتابت میں، یعنی عربک ہینڈ رائٹنگ میں وہ اس کا مقام ہوتا ہے. یعنی فلاں جگہ میں اس کو ویسے ہی استعمال کرنا پڑتا ہے. تو عرب طرح طرح سے استعمال کرتے تھے. بعض مقامات پر الف کے اوپر حمزہ ڈال دیتے تھے، بعض مقامات پر واو کے اوپر حمزہ ڈالتے تھے، اور بعض جگہ یا کے اوپر حمزہ ڈالتے تھے.
تو یہ حمزہ کے استعمال کا طریقہ ہے، لیکن یہاں پر اسے حمزہ ہی بولیں گے، الف نہیں بولیں گے۔ تو حمزہ کا مخرج بھی وہی ہے جو چھوٹی ہا کا تھا، حمزہ حمزہ حمزہ۔ حمزہ کے بعد آخری حرف ہے اور وہ حرف ہے یا۔ یا کا مخرج وہی ہے جو جیم اور شین کا تھا، یا۔ زبان کا درمیانی حصہ طارق، درمیانی طارق، اوپر کا حصہ، زبان کے اوپر جو طارق ہوتی ہے اس کا درمیانی حصہ، دونوں جوڑیں گے تو یا ادا ہوگا، یا یا یا۔ جیم شین یا کا ایک ہی مخرج ہے۔ تو مخرج کے حساب سے یہاں پر حروف یہاں ایک جا کیا ہوا ہے، یہاں پر 3 حروف وہ مخرج سے نکلتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو الف تا یا تک ترتیب بار بتا دیا ہے، کیونکہ ہم نے الف تا یا تک بنا مخرج کی شناخت کے ایسے ہی یاد کر لیا تھا، تو وہ ترتیب سے ہی ہم کو آسانی ہوگی۔ لہذا آپ لوگ ان مخارج کا مشق کیجئے، اس کی پریکٹس کیجئے، اسے ریوائز کرتے رہیے گا، بول کے دیکھیے گا، تب جا کر کے آپ کا مخرج درست ہوگا۔ اللہ آپ کے اس کوشش کو اعلیٰ شرف قبولیت دے، اور اللہ رب العزت آپ کو جلد از جلد قرآن تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اور دین کا سچا علم، صحیح علم آپ سیکھیں، یہی میری دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔